میرا نام عامر ہے۔ میری بیوی سائرہ فیصل آباد کی رہنے والی ہے۔ ہماری شادی ایک گمنام فون کال سے شروع ہوئی اور پھر کچھ مہینے ہم فون کال پر بات کرتے رہے اور یہ بات چیت محبت میں بدل گئی۔ سائرہ ایک پنجابی فیملی سے تعلق رکھتی تھی جو اچھے کھاتے پیتے اور امیر لوگ تھے۔ سائرہ کی فیملی میں اس کی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ تینوں بہنیں اور بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ سائرہ سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی تھی۔ خیر شادی کے بعد ہم ایک ماہ شمالی علاقہ جات کی سیر کو چلے گئے۔ وہاں خوب مزے کیے اور پھر کراچی واپس آ گئے۔ میں فارمین کالج میں زولوجی کا لیکچرر تھا۔ اگلے ہی ہفتے میں نے اپنا کالج جوائن کیا اور روزمرہ کی زندگی شروع ہو گئی۔ سائرہ اور میری کیمسٹری ایک جیسی تھی۔ ہم دونوں کے سٹار لیو یعنی اسد تھے۔ یہ دونوں محبت ٹوٹ کر کرتے ہیں اور ہم اس کی عملی مثال تھے۔ ہر 2 سے 3 دن کے بعد ہم واپس آتے تھے۔ ہر 2 سے 3 دن کے بعد ہم پاس آتے اور یہ پاس آنا بالکل جانوروں کی طرح ہوتا تھا۔ بس یہ اچھی بات تھی کہ ہم اکیلے فلیٹ میں رہتے تھے اور ہمیں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ سائرہ کو بھی میری پسند ناپسند کا اچھے سے پتہ تھا۔ وہ میرے پسندیدہ رنگ پہنتی اور نت نئے انداز کی میکسی، جینز، پینٹ شرٹ اور انڈر گارمنٹ پہنتی۔ ہفتے کا دن میرے کالج سے آنے کے بعد سائرہ بغیر کپڑوں کے رہتی اور اگلا پورا اتوار کا دن ہم بغیر کپڑوں کے آپس میں لپٹے گزارتے۔ ہماری بے مثال محبت اسی طرح چل رہی تھی۔ ہماری شادی کو 5واں ماہ تھا۔ سائرہ کا بہت دل ہو رہا تھا کہ اپنے گھر فیصل آباد سے ہو آئے، مگر میرے کالج کے ایگزام ہونے کی وجہ سے ہم جا نہیں پا رہے تھے۔ سائرہ بہت بے چین تھی۔ اس کے چہرے کی اداسی میں دیکھ رہا تھا اور یہ دیکھتے ہوئے میں نے بڑی سالی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جو سیالکوٹ میں رہتی تھی۔ سمرین آپا کو فون ملا کر میں نے حال چال پوچھا اور ان سے درخواست کی کہ ممکن ہو تو آپ کراچی آ جائیں۔ سائرہ کی بھی اداسی دور ہو جائے گی اور آپ کی کراچی کی سیر بھی ہو جائے گی۔ آپا سمرین نے اپنے شوہر سے پوچھ کر بتانے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے سائرہ کو بتایا کہ آپا 1 ہفتے کے لیے یہاں آ رہی ہیں تو وہ خوش ہو گئی۔ آپا سمرین سائرہ سے کوئی 7-8 سال ہی بڑی تھی۔ ان کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے مگر کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری ان سے شادی کے موقع پر 3-4 مرتبہ ملاقات ہی ہوئی۔ وہ بھی سائرہ کی طرح بے انتہا خوبصورت تھی۔ درمیانہ قد، شہابی رنگت، پتلے نقوش۔ میرے ذہن میں ان کو دیکھ کر کبھی کوئی ایسا خیال نہیں آیا تھا۔ میں انہیں آپا ہی کہتا اور سمجھتا تھا۔ مگر کوئی 3 دن بعد آپا سمرین کا فون آیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کراچی آ رہی ہیں۔ اتفاق سے ان کے شوہر سلیم بھائی کی کراچی میں کوئی بزنس میٹنگ ہے اور وہ اس میں شامل بھی ہو لیں گے اور دونوں بہنیں بھی مل جائیں گی۔ میں نے سائرہ کو یہ بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی اور ہم بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے دن میں نے کالج سے جلدی چھٹی لے لی اور ایئرپورٹ چلا گیا۔ سلیم بھائی اور آپا سمرین کی فلائٹ 2 بجے کی تھی۔ فلائٹ اپنے وقت سے آدھا گھنٹہ لیٹ تھی۔ خیر 3 بجے تک یہ لوگ باہر آئے۔ سلیم بھائی بڑی گرم جوشی سے ملے۔ آپا نے بھی مجھے گلے لگایا اور پیار دیا۔ میں دونوں کے ساتھ گھر پہنچا جہاں سائرہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ ہم نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر انہیں آرام کے لیے ان کے روم بھیج دیا۔ میرا فلیٹ 2 بیڈ روم اور ایک لاؤنج پر مشتمل تھا۔ فلیٹ چھوٹا تھا مگر کافی ہوادار اور بڑی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ انہیں ان کے بیڈ روم بھیج کر میں اور سائرہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ شام 6 بجے کے بعد ہم پھر باہر لاؤنج میں آ گئے جہاں شام کی چائے پی جا رہی تھی۔ اس کے بعد آگے کے پلان ڈسکس ہونے لگے۔ سائرہ نے اگلے 6 دنوں میں 8 سے 10 جگہوں کی سیر کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ سلیم بھائی نے تو منع کر دیا کہ مجھے میٹنگز میں جانا ہے، اس لیے سائرہ جانے اور اس کی بہن جانے۔ جہاں جانا چاہو تو جاؤ، بس مجھے کل اپنے دوست کی طرف چھوڑ دینا۔ اگلا دن اتفاق سے اتوار کا تھا اور سائرہ نے پہلے دن سمندر کی سیر کا پروگرام بنایا تھا جو کہ آپا کو بہت پسند تھا۔ میں نے سائرہ سے کہا کہ صبح جلدی چلیں گے۔ کراچی کا رہائشی ہونے کی وجہ سے مجھے پتہ تھا کہ دن چڑھتے چڑھتے لوگوں کا رش بڑھ جاتا ہے اور پھر فیملیز کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ اگلے دن سائرہ صبح 5 بجے اٹھ کر کھانا بنانے لگی اور میں نے ایک بڑی چادر، برف سے بھرا کول، تولیہ، چپس اور کولڈ ڈرنک لے کر گاڑی کی ڈگی میں رکھنے پہنچ گیا۔ ساتھ اپنا اور سائرہ کا ایک ایکسٹرا سوٹ بھی رکھ دیا۔ میرے پاس ٹویوٹا کرولا کار تھی جو ایک نارمل فیملی کے لیے بہترین تھی۔ قریب 6:30 بجے تک ہم تیار تھے۔ سائرہ نے ہلکے پھلکے ناشتے کے لیے سینڈوچ بنائے تھے اور کھانا ہم نے ساحل پر ہی کھانا تھا۔
ناشتے کے بعد ہم نکل پڑے۔ میری رہائش ناظم آباد نمبر 3 میں تھی۔ وہاں سے نکل کر میں نے پہلے سلیم بھائی کو اتارا اور پھر بے باکی کی طرف چل پڑا۔ ہاکس سے کچھ آگے ایک ٹرائل بیچ تھا جہاں لوگوں کا رش بالکل بھی نہیں ہوتا تھا اور پہلے سے بکنگ ہوتی ہے، جس میں آپ کو ہٹ کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ ٹاپ ساحل بھی مل جاتا ہے۔ بکنگ میں نے رات ہی کروا لی تھی۔ میں تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتا ہوا 7:30 تک وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت وہاں صرف ایک ہی ملازم تھا جس نے میرا سامان اٹھا کر اندر ہٹ میں رکھا اور ہم ساحل پر پہنچ گئے۔ ہمارے سامنے ہلکے گرین رنگ کا موجیں مارتا ہوا ساحل تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اور تیز لہروں نے ایک دم سرور کی لہریں دوڑا دی تھی۔ میں اور سارا آہستہ آہستہ ہاتھ پکڑے ساحل کی طرف چلے گئے اور لہروں کو پاؤں سے ٹھوکر مارنے لگے۔ آپا سمرین نے سمندر پہلی بار دیکھا تھا اور پہلی بار کی طرح انہیں اس سے ہیبت محسوس ہوئی جو پنجاب سے آنے والوں کو اکثر محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سائرہ سے کہا، جاؤ آپا کے پاس اور انہیں آہستہ آہستہ سمندر کی طرف لاؤ اور ان کی جھجک کو ختم کرو۔ میں نے جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میں تھوڑا آگے جا کر سمندر میں تیراکی کرنے لگا۔ ٹرائل بیچ کا ایک یہ فائدہ ہے کہ وہاں ریت میں موجود پتھر بہت کم ہوتے ہیں اور آسانی سے پیر جم جاتے ہیں، اور پانی بھی ایک دم گہرا نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ گہرا ہوتا ہے۔ میں تقریباً 15 منٹ پانی میں تیراکی کرتا رہا اور پھر واپس ساحل کی طرف آیا جہاں ایک الگ منظر میرے سامنے تھا۔ آپا اور سائرہ دونوں سینے تک گہرے پانی میں تھے۔ دونوں کئی بار ڈبکی لگا چکے تھے جس کا پتہ ان کے گیلے بالوں سے بخوبی ہو رہا تھا، مگر ایک چیز نے میرے ہوش اڑا دیے۔ آپا سمرین نے نارمل لان کا سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس وقت مکمل پانی میں گیلا تھا، مگر یہاں پر آپا سمرین کے سامنے وہ آدھے بھی نہیں لگ رہے تھے۔ خیر، میں نے ان سے نظریں ہٹائیں جو کہ کافی مشکل تھا اور ان کے قریب آ گیا۔ ان دونوں نے اپنے دوپٹے کمر سے باندھے ہوئے تھے۔ میرے قریب آنے پر سائرہ نے کہا کہ آپ میرا ہاتھ پکڑیں، ہم آگے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے قریب آ کر سائرہ کا ہاتھ پکڑا اور اس نے آپا کا ہاتھ پکڑا اور ہم آگے بڑھنے لگے۔ آگے لہریں بڑی ہوتی جا رہی اور ہر 5 سے 6 لہر کے بعد اگلی لہر کافی اونچی اور زوردار ہوتی۔ ایسی ہی ایک لہر آنے لگی تو ہم رک کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ سب سے آگے آپا سمرین، اس کے بعد سائرہ اور پھر میں۔ لہر ہماری توقع سے کافی بڑی تھی اور طاقتور بھی تھی۔ لہر اتنی شدت سے آئی کہ ہم سب اس میں گم ہو گئے۔ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہم ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ سائرہ کا ہاتھ چھوٹ گیا اور وہ لہر کے ساتھ تیرتی ہوئی ساحل تک پہنچ گئی، جبکہ آپا لہر میں تیرتی ہوئی آ کر مجھ سے ٹکرائیں اور ہم دونوں سے نمکین سے پانی میں غوطے کھائے۔ جیسے ہی کچھ ہوش بحال ہوا تو آپا سمرین بالکل میرے سینے سے لپٹی ہوئی تھی۔ ان کے سینے کے سخت ابار میرے سینے سے دبے ہوئے تھے اور دونوں بازوؤں سے انہوں نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میں پانی میں تقریباً گرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے انہیں سنبھالتے ہوئے اٹھا۔ نمکین پانی ان کے منہ، ناک اور آنکھوں میں گیا تھا۔ بند آنکھوں سے انہوں نے مجھے جکڑا ہوا تھا۔ ان کے جسم سے شدید حیوانی مہک آ رہی تھی جسے سمندر کا نمکین پانی بھی نہیں مٹا سکا۔ میرے اندر ایک شدید جذبات کا طوفان اٹھا۔ اس کے بعد میں نے آپا سے وہ سب کچھ کر لیا۔